مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ 25 دسمبر کو عیسائی حضرات کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ مناسب ہے کہ چند معروضات عرض کر دی جائے کہ یہ کرسمس کیا ہوتی ہے اور ہمارا اس میں شریعت نے کیا حکم فرمایا اس دن کے گزارنے کا۔ سورۃ مریم تلاوت کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ نے اپنی نیک بندی کا تذکرہ کرنے کا حکم فرمایا، جس کی اماں بھی نیک، جس کے ابا حضرت عمران بن ماسان بھی نیک، جس کے گھر میں تربیت ہوئی حضرت زکریا خالو وہ بھی نیک، جس خالہ نے تربیت کی وہ بھی زکریا علیہ السلام کی بیوی نیک، جس کو بڑھاپے میں اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، نیک خاندان میں پیدا ہوئی، نیک خاندان میں تربیت پائی۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، حضرت مریم کا بھی تذکرہ کیا کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنوں سے دور مشرقی جانب ایک مکان میں چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، پھر لوگوں اور اپنے درمیان پردہ کر لیا، پردہ لٹکا لیا۔ پردہ لٹکانا بعض نے فرمایا کہ اس وقت غسل کرنا مقصود تھا، بعض نے فرمایا کہ نہیں، وہ اپنی خلوت کے اندر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی تھی، اس وجہ سے اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک جگہ مکان کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا جو کامل مکمل انسانی شکل کے اندر تھا۔ جب حضرت مریم نے ان کو دیکھا تو پریشان ہو گئی، تو کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک ہے متقی ہے تو مجھے چھوڑ کر چلا جا۔ اس فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو فرشتہ آ کر بچہ دے سکتا ہے، پیر بچہ نہیں دے سکتا مرید کو، فرشتہ خود نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا انما انا رسول ربک، تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق جو بھی کام ہو وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت مریم پریشان ہو گئی، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، یہ کیسے ہو جائے گا، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میں بدکار ہوں نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے دو ہی طریقے سے، یا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، یا میاں بیوی کا ملاپ ہو تو بچہ پیدا ہو، یا عورت زانیہ ہو پھر جا کے بچہ پیدا ہو۔ حضرت مریم حیران ہو کر پوچھنے لگی نہ میں بدکار ہوں، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا کہ میری شادی ہوئی، میں کنواری ہونے کے بعد کیسے بچہ جن سکتی ہوں، کنواری عورت بچہ کیسے جنے گی؟ انہوں نے کہا کہ تیرے رب کا فیصلہ اسی طرح ہے، ربک ہوا علیہ حین، یہ رب پر بڑا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ لوگوں کے لیے اپنی نشانی چھوڑنا چاہتے ہیں، توحید اور قدرت کی نشانی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے بغیر ماں باپ کے آدم صفی اللہ کو پیدا کر کے دکھایا۔ اللہ پاک وہ ذات ہیں جس نے بغیر کسی ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھایا۔ اللہ وہ ذات ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے دنیا کے اندر پیدا کرنا دکھانا چاہتے ہیں۔ دنیا دیکھے کہ اللہ ماں باپ کا محتاج نہیں، اللہ چاہیں تو بغیر باپ کے بھی اللہ عورت کو بیٹا نصیب فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ گریبان کے اندر پھونک ماری، پھونک مارتے ہی حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی،
پاک دامن بیوی، کنواری بیوی، شادی شدہ بھی نہیں ہے، فرشتے کی پھونک سے اللہ نے پیٹ میں حمل ٹھہرا دیا۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، جب ان کو حمل ہوا یہ اپنا مکان چھوڑ کے دور چلی گئی، ایک اونچی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئی اور وہاں پر پریشانی کے دن گزارنے لگی اور کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، بھولی بصری ہو جاتی۔ وہ حضرت جبریل کی جو بشارتیں تھیں وہ بشارتیں بھول گئی، چنانچہ تکلیف کی وجہ سے آنے والے مراحل میں کہ قوم کو کیا جواب دوں گی یہ الفاظ کہنے پہ مجبور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا۔ ایک خشک کھجور کا تنا کھڑا تھا، کہا مریم اس تنے کو ہلاؤ، حرکت دو۔ ایک عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا جو سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، اس ٹائم اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کھجور سوکھے تنے کو تم حرکت دو۔ اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بندہ کہے میں گھر میں بیٹھا رہوں رزق اترتا رہے، جب تک حرکت نہیں کرے گا برکت نہیں آئے گی۔ مریم کو حرکت دلوا کے امت کو سبق دیا، پہلے تمہارا کام گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلنا ہے، پھر اللہ پاک تمہارے روزی کے انتظام فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ نے خشک کھجور پر، خشک تنے پر کھجور لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے بس کھجور ہلانے کی دیر تھی، تر تازی، اور اللہ تعالیٰ نے کچی تازی مکس عجیب قسم کی کھجوریں اللہ نے پیش فرما دی۔ حضرت مریم کھجوروں کو کھانے لگی، اللہ نے وہاں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، پانی کو پینے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جتنا عرصہ حضرت عیسیٰ کو ماں کے پیٹ میں رکھا، جب ماں پریشان ہوئی کہ بچہ پیدا ہو، بچے کو لے کر منہ کیا دکھاؤں گی جب لوگ کہیں گے، تو حضرت مریم کو کہا گیا کہ جب تم لے کے جاؤ تو کہنا فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، کہنا بچے سے پوچھ لو۔ اور میرا تو روزہ ہے، ان شریعتوں کے اندر نہ بولنے کا روزہ ہوتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے بات نہیں کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بول چال چھوڑنے کا روزہ رکھنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ جو آدمی دن کو سارا دن کسی سے بات نہیں کرتا تھا اس کو بھی اللہ عبادت کا ثواب نصیب فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئی، قوم اکٹھی ہو گئی، کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا بھائی ایسا، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری اماں ایسی۔ اس آیت سے ہماری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو سبق دیا گیا کہ بیٹی پورے گھرانے کی عزت اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں دی ہے، اگر تو اپنے حیا کے زیور سے اپنے آپ کو سجا کے رکھے گی، تیرے ابے کی عزت بھی محفوظ، تیری اماں کی عزت بھی محفوظ، تیرے بھائیوں کی عزت بھی محفوظ۔ اگر تو نے اپنا دوپٹہ سر سے سرکا دیا، تو نے بے حیائی کی چادر پہن لی، پھر یاد رکھنا تیرے گھرانے کی عزت تیرے ہاتھ میں تھی، سارے بے عزت ہوں گے۔ ساری قوم کو پتہ تھا کہ حضرت مریم بچہ لے کر آئی ہے، لیکن مریم کو کچھ نہیں کہا۔ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا ابا تو برائی نہیں کرتا تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، یعنی ماں باپ کو نشانہ بنایا، بہن بھائی کو نشان بنایا۔ عورت اگر باعزت طریقے سے زندگی گزارتی ہے، پورا گھرانہ باعزت طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم نے اس وقت فاشارت الی، حضرت عیسیٰ جو تازہ پیدا ہوئے تھے، 1-2 دن کے ابھی ماں کی گود میں تھے، ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ماں کی گود میں بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ اتنی بات ہونے کی دیر تھی، قوم اکٹھی ہو چکی تھی، مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان سارے ایک گراؤنڈ میں جمع تھے۔ ماں کی گود میں
فوراً بول کر کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آدم تا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا۔ یہ واحد نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے نبوت کا اعلان ماں کی گود میں کر دیا تھا۔ ماں کی گود میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلی عقیدے کی بات فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو، لوگوں کا معدہ بڑا کمزور ہے، جب کسی کو عہدہ منصب ملتا ہے تو وہ اس کو اپنے مرتبے سے ہٹا کر خدا تک لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا اللہ نے اگر بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو میں کچھ اور بن کے آیا ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں۔ میرا اور تمہارا معبود کون ہے بھئی؟ اللہ۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین نے فرمایا 4 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود کے اندر بات کی ہے۔ ان میں ایک وہ بچہ تھا جب فرعون نے ایک عورت کو پکڑوایا، جو عورت سیدنا موسیٰ کلیم کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان لا چکی تھی۔ اس عورت کو کہا مجھے رب مان لو۔ اس نے کہا تجھے رب نہیں مان سکتی۔ اس نے کہا اگر مجھے رب نہیں مانے گی، تیری گود میں جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو یہ سامنے جلتے ہوئے تندور کے اندر پھینکوا دوں گا۔ اس نے کہا بچہ جلتا ہے جلتا جائے، نبی پر لایا ہوا ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے اٹھایا، بچہ چھین کر جلتے تندور کے اندر ڈال دیا۔ بیچاری عورت اپنے آپ کو پس کر وہیں پر رہ گئی۔ کہا بچہ جل جائے لیکن میں حضرت موسیٰ کلیم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی، تجھے خدا نہیں مانوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ عورت نہیں چھوڑ رہی اپنا ایمان، اس عورت کو چھوڑ دیا۔ وہ گئی تندور کے اندر، تندور میں جا کر دیکھا تو بیٹا جل نہیں رہا تھا، آگ کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کہہ رہا تھا اماں اس آگ کے اندر آ جا، جو اس تندور کے اندر مزہ ہے وہ باہر دنیا کے اندر مزہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس بیٹے کو بچپن کے اندر بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی تھی۔ دوسرا وہ بچہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کنعان کے مسافر، اکیلے تنہا، نہ اماں نہ ابا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، نہ کوئی عزیز نہ کوئی رشتہ دار، اکیلے مصر کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ سارا دربار مخالف تھا۔ زلیخا نے کہا تھا اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، لہذا یوسف کو سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں میں آنسو، پریشان، اللہ غریب الوطن، مسافر ہوں، یہاں ابا کوئی نہ، اماں کوئی نہ، اللہ بادشاہ کیا سوچے گا، اس کو پالا پوشا جوان ہوا، میری بیوی کی طرف اس نے غلط نگاہ ڈالی، سب کو کہہ رہا تھا میرا کوئی قصور نہیں، عورت کے قصور ہے، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بی بی صاحبہ چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے کھڑی تھی، وہ بچہ بیچارہ وہیں پہ بولنا شروع ہوا۔ اس نے کہا دیکھو قمیص پھٹا ہوا ہے آگے سے، قصور یوسف کا ہے، اگر قمیص پھٹا ہوا ہے پیچھے سے پھر قصور زلیخا کا ہے۔ جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، پھر یوسف سچا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ سب معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ چھوٹے سے بچے نے گواہی دی تھی بچپن کے اندر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا پھر زمانہ گزرتا گیا، مرور زمانہ کو گزرتے دیر نہ لگی، کافی عرصے کے بعد جب 7 سال یا 10 سال کی سزا بھگت کے قید گزار کر یوسف علیہ السلام آئے، پھر آ کر آپ گورنر بنے مصر کے، پھر تخت پہ بیٹھے، پھر قحط آیا، 7 سال تخت پہ بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد قحط شروع ہوا، پھر ایک آدمی نوجوان آیا، لوگ آتے غلہ لینے کی خاطر، اس نے بھی آ کر صدا لگائی مجھے غلہ دیا جائے، کہا بھر کے اس کو چلو دے دیا جائے، غلہ اس کو دے دیا گیا، کہا مجھے اور غلہ دو، تھوڑا سا اور دیا، کہا مجھے اور چاہیے، کہا جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نہیں فرمائیں گے اس وقت تک غلہ اور نہیں ملے گا، کہا ان کو میرا بتاؤ، اگر میرا تعارف ہو جائے
بہت زیادہ غلہ دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک جھومر ہوتا تھا بہت بڑا، ہر آدمی ان کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جو اللہ جنتیوں کو جنت میں حسن دے گا، اللہ نے وہ حسن دنیا کے اندر حضرت یوسف کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ اس وقت سے اس وجہ سے چھپا کر بیٹھتے، آپ نے جھومر ہٹایا، باہر تشریف لائے، کہا نوجوانہ، بڑا قحط کا زمانہ، کنعان سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں یہاں غلہ لینے کی خاطر، بھوکے پیاسے، ہر ایک کو اس کی مقدار دی جاتی ہے، تجھے مقدار سے زیادہ دے چکے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ غلہ زیادہ مانگ رہے ہو؟ کہا اگر آپ کو پتہ چل جائے میں کون ہوں پھر آپ غلہ زیادہ دیں گے۔ کہا کرا اپنا تعارف، میں وہ بچہ ہوں جب آپ کو بچپن کے اندر میں چھوٹا تھا، جب آپ کو اوپر تہمت لگی تھی، زلیخا نے آپ کو تہمت لگائی تھی، کوئی آپ کی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا، میں نے ماں کی گود میں گواہی دی تھی۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا میری اماں مجھے کہتے تھی اور میرا بیٹا تو ایک پاک نبی کا گواہ ہے، خیال کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ایک پاک نبی کا گواہ ہے، کسی کی چوری نہ کرنا، پاک نبی کا گواہ ہے، زنا نہ کرنا، میں نے ساری زندگی اپنے اوپر داغ نہ آنے دیا، پاک نبی کا گواہ ہوں، کہیں میری وجہ سے اس پر داغ نہ لگ جائے، میں آپ کا محسن ہوں، محسنوں کی قدر کی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اترے، سینے سے لگا لیا، کہا یار تو میرا محسن ہے، تیرا احسان ہے، ابا کوئی نہ تھا، اماں نہ تھی، بھائی نہ تھے، غریب الوطن تھا، مسافر تھا، تو نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنا لوگوں کی باتیں بنتی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے برات نصیب فرمائی تھی۔ کہا لوگوں جتنے یہ اونٹ کھڑے ہیں سارے اونٹ غلے کے لا دو، اور اونٹوں سمیت غلہ لاد کے اس کے گھر پر پہنچا کے آؤ، بھر بھر کے غلہ دیا گیا، بوریاں لا دی گئی۔ جبریل امین آئے، کہا یوسف اللہ پوچھنا چاہتے ہیں اس نوجوان کو اتنا غلہ دیا؟ کہا اللہ میرے بس میں تھا، میری پاک دامنی کی جتنی گواہی دی میں نے اپنے بس سے اس کو خوش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوسف پھر میرے بندوں کو بھی اعلان کر دے جو تیری پاک دامنی کی گواہی دے تو اپنے بس میں جو ہوتا ہے اپنی شان سے دیتا ہے، جو بندہ میری توحید کی گواہی دے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، میں رب بھی وعدہ کرتا ہوں میں اس بندے کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب نصیب فرما چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک جریج آدمی تھا، جریج، اس کا نام جریج تھا، راہب تھا، بڑا پادری تھا، نیک آدمی تھا۔ ہاں ماں نے بلایا، نفل پڑھ رہا ہے، ماں کی آواز پہ اس نے لبیک نہ کہا، اس نے کہا اللہ کرے زانیہ عورت کا منہ دیکھے، اس کو بد دعا لگ گئی۔ ماں کی دعائیں بھی لگتی ہیں، ماں کی بد دعائیں بھی لگتی ہیں، ماں کی بد دعا سے بچا کرو، ماں باپ کی دعا لیا کرو۔ چنانچہ جریج اتنا بڑا راہب وہاں سے نکلا، جنگل کے اندر جا کے ایک درخت بوٹی کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ ایک عورت نے ایک آدمی کے ساتھ، چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا، حمل ہو گیا، حمل بچہ پیدا ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کہاں سے لے کے آئی؟ اس نے کہا وہ جریج جو بیٹھا ہے تمہارا نیک بندہ، یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگوں نے جا کر نہ آؤ دیکھا نہ تو، جا کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو جب دیکھا مار مار کے تھکے، کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا پوچھتا ہے کیوں مار رہے ہیں؟ یہاں بڑی عبادت گزار بنا بیٹھا ہے، نیک بنا بیٹھا ہے، وہاں لوگوں کو حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تیری وجہ سے حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ کس کو بچہ پیدا ہوا؟ اس عورت کو۔ پھر اس بچے کو قسم دے کر کہا او بیٹا اللہ نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو بتا تو کس کا بچہ ہے؟ جب اس کاکے سے پوچھا تو وہ کاکا ماں کی گود میں بولنے لگا اللہ کی قسم جریج پاک دامن ہے، اللہ کے ہو کر دیکھو اللہ تمہاری عزتیں کیسے محفوظ فرماتا ہے۔ کہا یہ جریج پاک دامن ہے، میں فلانے چرواہے کا بیٹا ہوں، میری ماں نے اس کے ساتھ مکالہ کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ او مسلمانوں جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ غیب سے اس کی عزت کے، اللہ اس کی پاک دامنی کے انتظامات بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ ساری قوم، سارا قبیلہ، سارا ملک، شہر اکٹھا تھا، کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ نے مبارک بنایا، جہاں جہاں میں جاتا ہوں برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا مبارک کون ہو سکتا ہے؟
مٹی اٹھائی، مٹی سے پرندہ بنایا، پرندے کو پھونک ماری، پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ مادر ذات نبینہ اندھا آیا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ نے مادر ذات نبینے کو بینائی نصیب فرما چھوڑی ہے، یعنی مرے ہوئے بندوں کی قبر پہ کھڑے ہوئے، قم باذن اللہ، کھڑا ہو، وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، اس سے باتیں کرتے، کہاں کس زمانے کے ہو جی؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہوں، بڑا عرصہ گزر گیا، حساب کتاب کیا تو اتنے 100 سال گزر گئے، کہا یہ تو بتا قبر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے آپ قبر کے حالات پوچھتے ہو، موت کی تلخی نہیں پوچھتے، ہزارہ سال گزر گئے، اللہ کی قسم موت کی کرواہٹ تلخی آج تک میرے گلے کے اندر موجود ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے اور آ کر قبر میں مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، ایک قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، کہا قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو گیا، کہا میں نے تیری قبر کے اندر دیکھا، تیری قبر آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی تھی، تیری قبر کے اندر تجھے عذاب ہو رہا تھا، دنیا داروں، جگیر داروں اور ذمہ داروں، حقوق اللہ کو ایک ڈکار میں ہڑپ، حقوق العباد کو ایک ڈکار میں ہڑپ کر کے نام نہ لینے والوں سنو۔ جب اس سے پوچھا کس وجہ سے یہ تمہاری قبر آگ بنی ہوئی تھی تو کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی دعوت پہ تھا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد جا رہا تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو توڑا، وہاں سے ہلکی سی چینی بنائی، اس کو اپنے دانتوں میں خلال کرنے لگا، خلال کرتے کرتے گزر گیا، جب میں مرا تو اللہ نے پوچھا یہ بتا یہ جو تو نے ٹہنی توڑی تھی اس ٹہنی کا تو نے حساب کسی سے پوچھا تھا مالک سے؟ تیرے درخت سے میں ٹہنی توڑ کر دانتوں میں مار رہا ہوں، کہا نہیں پوچھا تھا، کہا اس ٹیڑی کی وجہ سے اس کی قبر کو پوری آگ سے بھر دیا جائے، ایک ٹیڑی کی وجہ سے آج تک میری آگ سے قبر بھری ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں وہ ایک بندہ کسی کی ٹیڑی بغیر اجازت لے لے دانتوں میں مارنے کی خاطر اس کی قبر تو جناب آگ سے بھر جائے، میں آپ مربے کھا جائیں، میں آپ جدادے کھا جائیں، میں آپ کئی ایکڑ ہڑپ پڑ جائیں، بیٹیوں کی میراث کھا جائیں، بہنوں کی میراث کھا جائیں اور کہتے ہیں جی بخشی بخشائے سب سے ہم ہیں۔ او مسلمانوں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھو کیا فرما رہے تھے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے نماز کا تحفہ نصیب فرمایا، 2 نمازیں ساری زندگی پڑھتے رہے، جب اللہ نے چاہا دوسرے آسمان پہ اٹھایا، آج تک 2 نمازیں پڑھ رہے ہیں، بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر شراب کو حرام کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے نماز کا حکم فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ پوری زندگی کا خلاصہ ایک جمعہ میں نہیں ہو سکتا، لیکن کیا وجہ ہے؟ دسمبر کا مہینہ چڑھتا ہے، شراب اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دسمبر کا چاند دیکھتے ہیں عیسائی، جناب پوری دنیا سے عورتیں منگوائی جاتی ہیں، دسمبر کا چاند دیکھتے ہیں عیسائی، پوری دنیا کے جوا خانے بھر جاتے ہیں۔ جب 25 دسمبر آتی ہے، یہ جی کیا ہے؟ 25 دسمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ جی عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ جی عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو اللہ کے معاذ اللہ صلبی بیٹے ہیں، ایک رضائی بیٹا، ایک منہ بولا بیٹا، ایک وہ جو صلبی بیٹا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا صلبی بیٹا فرمایا۔ کیوں؟ بائبل اٹھا کے دیکھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہوں گے وہ آسمان والا میرا باپ ہے، وہ آسمان والا تمہارا باپ ہے۔ وہ باپ سے مراد وہ پالنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا ابا ہمارا باپ، میں پالنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو اتنا تھا، وہ ہم سب کا پالنے والا، میرا بھی پالنے والا، تمہارا بھی پالنے والا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یاد رکھنا دنیا کے ظلم آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے، کسی کا حق مارنا بڑا ظلم ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا بڑا ظلم ہے، چوری کرنا بڑا ظلم ہے، جناب جو ہے وہ باغی ہو جانا بڑا ظلم ہے، ڈاکے ڈالنا بڑا ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم جو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ کے لیے بیٹا بنانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔
लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, बेटा नहीं, ये तो अल्लाह को गाली देना है। अल्लाह ने क्या फरमाया? ओ मुसलमानों, किसी ने अगर अल्लाह के लिए बेटा बना दिया तो अल्लाह ने फरमाया तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। ये इतनी बड़ी बात थी, ये इतनी बड़ी गाली थी। अगर आसमानों को शऊर होता, आसमान फट जाता, जमीन को शऊर होता और सुनती कि अल्लाह के लिए बेटा बना दिया, जमीन रेजा रेजा हो जाती। अगर इन पहाड़ों को शऊर होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। फरमाया इतनी बड़ी गाली थी। अल्लाह को सबसे नापसंद बात यह है जब अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराया जाता है। यह ईसाइयों का अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हमारा ये अकीदा है कि वो अल्लाह के नबी हैं, बगैर बाप के अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया, दूसरे आसमान पे मौजूद हैं, कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे, उम्रा और हज करेंगे, पाक पैगंबर के रोज़े अतर पे जाएंगे। मैं आप भी जाते हैं, जाकर सलाम अर्ज करते हैं। हजरत ईसा भी जाएंगे, सलाम अर्ज करेंगे। हुजूर मेरा आपका सलाम भी सुनते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम भी सुनेंगे। फर्क इतना है, हुजूर का सलाम हम नहीं सुन पाते, जो हुजूर जवाब देते हैं वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचता। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह वो शान नसीब फरमाएंगे, ये सलाम पढ़ते जाएंगे, महबूब पैगंबर सलाम भेजते जाएंगे, जवाब और ये सुनते चले जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं जी 25 दिसंबर को पैदा हुए, लिहाजा उनका हम मिलाद मनाते हैं। पैदाइश की खुशी के अंदर पूरी दुनिया से शराब इकट्ठी होती है, पूरी दुनिया से औरतें लाई जाती हैं, पूरी दुनिया के जुआ खाने भर जाते हैं। 25 दिसंबर को जब ये दिन रात आती है, फिर 25 की रात को ये लोग, पूरे साल में इतना ज़िना नहीं होता जितना नबी की विलादत, नबी की पैदाइश में ये जालिम ज़िना करते हैं। मुसलमानों, पूरे साल में इतना शराब नहीं पी जाती जितना एक आला अरफा नबी की पैदाइश की खुशी में ये जालिम लोग शराब पीते हैं। पूरे साल में इतना जुआ नहीं खेला जाता जितना एक रात के अंदर ये जालिम लोग, ये मुशरिक लोग जाकर जुआ खेलते हैं, जुआ बाजी हराम कारी करते हैं, सारी दुनिया के गुनाह एक रात में इकट्ठे कर देते हैं। आपसे मैं इस वजह से अर्ज कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे जो कॉलेजों यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते होंगे, वो इस्लाम जैसी नेमत की नाशुक्री कर बैठते हैं, वो अपने ईसाई और क्रिश्चियन दोस्तों के पास दावत पे चले जाते हैं। 25 दिसंबर को वहाँ पर वो केक जो काटा जाता है, वो केक गैरुल्लाह के नाम का है। गैरुल्लाह के नाम की चीज़ वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह को अल्लाह ने हुर्रिमत फरमाया। जैसे खिंजीर का गोश्त हराम, जैसे शराब हराम, गैरुल्लाह के नाम पे चीज़ जो पेश की जाए वो भी हराम होती है। कहीं तुझे केक मिले और तू केक खा ले, तूने हराम कर दिया। ये यूनिवर्सिटी के बच्चे चले जाते हैं, कह देते हैं जी मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस का मतलब क्या हुआ? मेरी क्रिसमस का मतलब ये होता है कि मैं भी इस बात का यकीन आपके साथ इजहार करता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और मुसलमानों, अल्लाह के साथ सबसे बड़ा जुल्म तुमने किया। अल्लाह पाक हदीस कुदसी हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं तसुब्बुनी यसुब्बुनी इब्नु आदमा वलैसा लहू कज़ालिका, इब्ने आदम मुझे गाली देता है हालांकि उसको ये शान नहीं कि मुझे गाली दे। हुजूर गाली क्या है? अल्लाह के लिए बेटा बनाना। तुमने जब कहा मेरी क्रिसमस, तुमने ये कहा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह को तुमने गाली दी। जो अल्लाह को गाली दे, जो ईसा को अल्लाह का बेटा बनाए, क्या ख्याल है उसका अभी इस्लाम बाकी है, अभी ईमान बाकी है। और ख्याल करना, इस्लाम की नेमत को कभी नाशुक्री ना करना, गैरों के त्यौहार ना मनाना, कभी ये क्रिसमस ना मनाना, कभी जाके केक काटते हुए केक ना खाना, उनकी क्रिसमस शरीक ना होना। ख्याल करना, अगर कोई उनका हमसाया क्रिस्टल हो, वो ईसाई हो, नसरानी हो, आप घर में केक भेज दे। हमसायगी के हुकूक हैं, हमसायगी के हुजूर ने बड़े बड़े हुकूक इरशाद फरमाए। फिर उसको खाली ना फेरना, केक उससे ले लेना, बाहर कुत्तों को खिला देना, कब्बों को, चिड़ियों को, चीलों को खिला दो, ताकि तेरी मुरव्वत हमसायगी के हुकूक भी बरकरार रहें, तेरे मुंह के अंदर लुक़्मा हराम भी ना जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, इन गैरों के त्यौहारों से बचेंगे इंशाअल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम की ये तालीमात हैं, नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म है। आपने शराब को हराम किया, ज़िना को हराम किया। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात कुरान हदीस ने बताई हैं। अल्लाह पाक मुझे आपको इस अजीम नबी की मोहब्बत भी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जो कुछ कहा सुना गया अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। क्रिसमस जैसी लानत से हम सबको अल्लाह बचने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।